تیسرا شعر، فما لعینیکا ان قلتا اکففا ہمتا وما لقلبکا ان قلتا استفق یہمی۔ اس شعر میں عینیکا، فما لعینیکا میں لام تعجب کے لیے ہے، اور فما لعینیکا کا مطلب ہے کہ تمہاری آنکھوں پر تعجب ہے، یا ہم کہیں گے ما لعینیکا یعنی ما حدث لعینیکا، تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا۔ آگے ہے ایک لفظ اکففا، اکفف، کفا یا کف رکنے کے معنی میں، روکنے کے معنی میں ہوتا ہے، اکفف فعل امر ہے یعنی رک جا، اور ہمتا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، ہمت کے معنی ہوتے ہیں بہانہ، اور آگے ایک لفظ استفق، یہ استفاقہ یستفیقو سے فعل امر ہے، افاقہ یفیقو ہوش میں آنا، استفق ہوش میں آ، اور یہم ہاما یہیمو کے معنی ہوتے ہیں سرگرداں ہونا، حیران ہونا۔ قرآن پاک میں ہے فی وادی یہیمون، وادی میں بھٹکتے ہیں، حیران رہتے ہیں۔ ترجمہ کریں، فما لعینیکا تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا، یعنی تعجب ہے تمہاری آنکھوں پر، ان قلتا اگر تو کہتا ہے، اکففا اے دونوں آنکھیں رک جا، ہمتا تو اور بہتی ہیں، اگر تو اپنی آنکھوں کو کہتا ہے کہ رک جا تو وہ اور بہتی ہیں، وما لقلبکا اور تمہارے دل کو کیا ہوا، یعنی تعجب ہے اس پر، ان قلتا اگر تم کہتے ہو، استفق ہوش میں آ جا، یعنی جس حزن اور ملال اور محبت میں ہو اس سے ہوش میں آ جا، یہمی تو اور حیران ہوتا ہے، سرگرداں ہوتا ہے۔ تو تعجب ہے تمہاری آنکھوں پر اور تمہارے دل پر کہ اس کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ نہ کر کے اس کے خلاف کرتا ہے۔ یہاں ہم یہ بتا دیں کہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں عاشق کو اپنی آنکھوں پر اور اپنے دل پر اختیار نہیں رہتا، قابو نہیں رہتا۔ عاشق چاہتا ہے کہ ضبط کر لیں لیکن آنکھیں آنسو بہا دیتی ہیں، اور عاشق چاہتا ہے کہ دل مطمئن ہو جائے لیکن اور تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں امام بوصیری علیہ الرحمہ چونکہ عشق کے درجے پر فائز تھے، اس لیے وہ اپنے دل اور اپنی آنکھوں کا حال بیان فرما رہے ہیں۔ ذرا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کریں، فما لعینیکا آپ کی آنکھوں کو، تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا، ان قلتا اگر تو کہتا ہے، اکففا رک جاؤ، ہمتا تو اور بہتی ہیں، وما لقلبکا اور تمہارے دل کو کیا ہوا، ان قلتا اگر تو کہتا ہے، استفق ہوش میں آ، یہمی تو اور حیران اور سرگرداں ہوتا ہے۔ معنی البیت باللغت العربیہ، ما لعینیکا اے عجبا علیہما ان قلتا انتہیا عن البکاء و امسکا لیکن لا تنتہیان ولا تمتنعان بل تبقیان و تسیلان الدموع فوق ما کانتا تسیلان، اے تبقی فوق ما کانت تبقی من قبل، وما لقلبکا اے عجبا علیہ ایضا فإنکا ان قلتا له انتبہ واستيقظ مما انت فیہ من العشق فإنہ لا يفیق ولا ينتبہ بل يتحرک ويتحیر۔ شعر نمبر 4، ایحسب الصب ان الحب منکتم ما بین منسجم منہ ومسترم۔ ایحسب الصب، سب کے معنی ہیں عاشق، اور یحسب، حسبہ یحسب گمان کرنا، ظن یظن کے معنی میں۔ ان الحب منکتم، منکتم انکتم ینکتم چھپنا، یعنی مستتر، استتر استتر چھپنے کے معنی میں۔ آگے ما بینا منسجم منہ، منسجم کے معنی ہے سائل یعنی بہنے والا، یہ صفت ہے، اس کا موصوف یعنی دمع محذوف ہے، یعنی بہنے والا آنسو، اور مضطرم، اس طرح میں یسترم کے معنی ہے جلنا، دھڑکنا، دل کا جلنا۔ یہاں مضطرم صفت ہے، اس کا موصوف یعنی قلب محذوف ہے، مضطرم سے مراد ہے قلب مضطرم، دھڑکتا ہوا دل، جلتا ہوا دل۔ ترجمہ کریں، ایحسبو، کیا ایحسب الصب، کیا عاشق سمجھتا ہے، کیا عاشق گمان کرتا ہے، ان الحب منکتم کہ محبت چھپی رہ جائے گی، ما بینا منسجم منہ، ما بینا منسجم منہ بہتے ہوئے آنسو کے درمیان، منسجم منہ میں من اضافت کے لیے ہے تو معنی ہوگا اس کے بہتے ہوئے آنسو کے درمیان،
व मुस्तरमी और जलते हुए दिल के दरमियान, यानी बहते हुए आंसू और जलते हुए दिल, धड़कते हुए दिल के दरमियान मोहब्बत छुपी नहीं रह सकती। जिस तरह कहा जाता है कि मुश्क छुपाने से नहीं छुपता, इसी तरह इश्क भी छुपाने से नहीं छुपता। यहाँ इमाम बुसीरी अलैहिर्रहमा ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए ये शेर फरमाया है। इस शेर का मफहूम अरबी में समाअत करें। मानल बैती हल यजुन्नुल आशिको अन्नल इश्का यकूनु मुस्ततिरन ला यज़हुरु मा कौनिही बैना दमइन साइलिन व क़ल्बिन मुतहर्रिकिन मुश्तइलिन फज़न्नुहु फासिदुन फ़इन्नल हुब्बा ला यकूनु मस्तूरन फ़ी हाज़िहिल हालति व इन अरादल आशिकु सत्रहु यदुल्लु दमउ व इस्तिराबुल क़ल्ब अलैहि। पांचवा शेर। लौलल हवा लम तुरिक दमअन अला तललिन वला अरिक्ता ले जिक्रिल बाने वल अलमी। लौलल हवा, हवा के माने हैं इश्क, दिल का मैलान, और लम तुरिक अराका युरिको इराकतन के माने बहाना। दमअन अला तलल, तलल कहते हैं टीले को, ऊंची जगह को। वला अरिक्ता, अरिक्ता के माने जागना। ले जिक्रिल बान, बान लंबे दरख्त का नाम है, एक लंबे दरख्त का नाम है जिससे महबूब के कद को तशबीह दी जाती है। और अलम, अलम के माने हैं ऊंचा पहाड़। तर्जमा समाअत करें। लौलल हवा, अगर इश्क ना होता, लम तुरिक तो तू ना बहाता, दमअन आंसू, अला तललिन टीले पर, यानी टीले पर बैठकर तन्हाई में तू आंसू ना बहाता अगर इश्क तेरे अंदर ना होता। वाला अरिक्ता, और ना ही तू बेचैन हो जाता, जाग जाता, ले जिक्रिल बाने वल अलम, दरख्ते बान और पहाड़ी को याद करके, यानी जिस दरख्ते बान से महबूब को तशबीह दी जाती है या जिस पहाड़ पर महबूब का आना जाना रहा है, उन यादों को याद करके तू बेचैन बेकरार नहीं होता अगर तेरे अंदर मोहब्बत ना होती, इश्क ना होता। यक़ुलु नाज़िमुल बैत फी हाज़ल बैत लौलल इश्क़ु मौजूदुन फी क़ल्बिका लम तुरिक वलम तुसिल ऐनाने दमअन अला मकानिन मुर्तफ़िइन वलम तसहर तूल लैले ज़ाकिरन शजरल बाने वल जबलिल लज़ाने लहुमा तअल्लुकुन बिल महबूब। छठा शेर। फ़कैफ़ तुनकिरु हुब्बन बअदा मा शहिदत बिही अलैका उदूलुद दमए वस्सक़मी। फ़कैफ़ तुनकिरु हुब्बन, तुनकिरु इनकार से ज़मीर, इसमें अंता ज़मीर पोशीदा है, खिताब का सिगा है। आगे एक लफ्ज़ है उदूल, आदिल की जमा है उदूल, आदिल गवाह। यहाँ उदूल से मुराद, उदूल सिफत है मौसूफ महजूफ है, यानी शुहूदुन आदिलुन, आदिल गवाह। और वो शुहूदुन आदिलुन कौन है, आदिल गवाह कौन है, उन ये मुबदल मिन्हो है। अदमो और सकम जो आ रहा है ये बदल है। दमउन के माने आंसू और सकम के माने है दिल का रोग, दिल की बीमारी, मरस। तर्जमा समाअत करें। फ़कैफ़ तुनकिरु, तो तू कैसे इनकार कर सकता है, हुब्बन, मोहब्बत का। इमाम बुसीरी अलैहिर्रहमा खुद अपने आप को मुखातब करके फरमाते हैं, फ़कैफ़ तुनकिरु हुब्बन, तू मोहब्बत का इनकार कैसे कर सकता है, बादा माँ शहीदत, इसके बाद के गवाही दी है, बादा माँ शहीदत, इसके बाद के गवाही दी है, बेही, मोहब्बत के हक बारे में, अलैका, तुम्हारे खिलाफ, किसने गवाही दी है, उदूलुन, आदिल गवाहों ने। और वो आदिल गवाह कौन है, अद्दमओ व सकमी, आंसू और दिल का मर्ज।
یعنی تمہارے آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا اور تمہارے دل کا دھڑکنا، یہ وہ عادل گواہ ہیں جنہوں نے اے بصیری تمہارے خلاف محبت کو بتا دیا ہے، تمہارے خلاف تمہاری محبت کو، تم محبت کو چھپانا چاہتے ہو مگر تمہارے آنسو اور تمہارے دل کے دھڑکنے نے محبت کو ظاہر کر دیا ہے، تمہارے خلاف گواہی دے دی ہے۔ تو عادل گواہوں کی گواہی اور شہادت کے بعد بھلا تم محبت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یقول ناظم البیت الامام البوصیری علیہ الرحمۃ والرضوان، لا یسع ولا يمكن لك انکار الحب بعد ما شہد علیک الشاہدان بالحب وذانک الشاہدان العادلان هم الدمع ومرض الموت مرض القلب۔ شعر نمبر 7۔ وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّ عَبْرَةٍ وَزَنًا مثل البہاری علی خدیک والعنم۔ وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ، وجد کے معنی ہے غم، حزن، وہ غم جو عشق کی وجہ سے ہو، اور خطی اصل میں خطین تھا، تثنیہ کا صیغہ ہے، نون اضافت کی وجہ سے ساقط ہو گیا ہے، خط کے معنی لکیر، اور خطۂ عبرتن یعنی آنسوؤں سے بنی ہوئی لکیر، وزنن اور کمزوری سے بنی ہوئی لکیر۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری کے آثار یعنی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح سے جب آنسو کثرت سے بہاتا ہے تو آنسو بہنے کی وجہ سے گالوں پر لکیریں پڑ جاتی ہیں۔ تو اور آگے ایک لفظ ہے بہار، بہار کہتے ہیں پیلے گلاب کو، اور علی خدی کا یعنی تمہارے دونوں رخساروں پر، خدین، خدن کے جمع رخسار، خدن کے معنی ہے رخسار، خدین تثنیہ ہے، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے۔ وہ عنم ایک سرخ درخت ہے جس کے پتوں، ایک سرخ درخت ہے جس کے پتے بھی سرخ ہوتے ہیں، مہدی کی طرح سے اس سے محبوب کے رخسار کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ ترجمہ سماعت کریں۔ وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّ عَبْرَةٍ وَزَنًا، اثبتا ثبت کر دیا، نقش کر دیا، الوجد غم نے، حزن و ملال نے، خطۂ عبرتن وزنن آنسو اور کمزوری کی دو لکیریں، غم نے آنسوؤں اور کمزوری کی دو لکیریں نقش کر دی ہیں، بنا دی ہیں، کھینچ دی ہیں۔ کہاں بنائی ہیں؟ آگے آ رہا ہے۔ مثل البہارے، وہ دو لکیریں کس کی طرح ہیں؟ پیلے گلاب کی طرح، والعنم اور درخت عنم کی طرح، درخت عنم اور پیلے گلاب کی طرح دو لکیریں بنا دی ہیں، علی خدیک تمہارے رخساروں پر۔ تو یہ سب نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں محبت کی وجہ سے۔ یقول ناظم البیت ای خط الحزن والغم خطین علی خدیک بسبب الحزن والغم فخط الحزن خطا من دمع مثل الورد الاصفر وخطا من ضعف مثل شجرة العنم فمع هذه العلامات الظاهرة لا يسع لك انکار الحب۔ یعنی ان سب نشانیوں کے ہوتے ہوئے تم محبت کا انکار نہیں کر سکتے۔ شعر نمبر 8۔ نام سرا طیف من احوا فارقنی والحب یعترض اللذات بالعلم۔ اس شعر میں سرا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے چلنا، رات میں چلنا، سرا اسری، یہاں معنی ہے آنا، خیال آنا۔ طیف کے معنی ہے خیال، اور یہ من احوا، من اس میں موصول ہے، احوا یہوی کے معنی ہے چاہنا، مراد ہے یہاں احبا یحبو۔ ارقا یعرقو کے معنی ہے جگانا، بیدار کرنا، نیند اڑا دینا۔ آگے لفظ ہے یعترضو، اعتراض کے معنی ہے لاحق کر دینا۔ ترجمہ سماعت کریں۔ نام ہاں، سرا آیا، طیف و من اس کا خیال،
अहवा जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, हाँ मुझे उसका ख्याल आया जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। फ़अर्रक़नी तो उसने मुझे बेचैन कर दिया, यानी मेरी नींद उड़ा दी। वल हुब्ब और मोहब्बत की तो शान ही यही है, यातरिजुल लज़्ज़ात बिल अलमी कि वो लज्जतों को दर्द से दो चार कर देती है। मोहब्बत की तो शान ही यही है, मोहब्बत की तो का काम ही यही है कि वो लज्जतों को दर्द से दो चार कर देती है। इस शेर में इमाम बुसीरी अलैहि रहमा ने ये बयान किया है, ये समझाया है कि जब आदिल गवाह मौजूद हैं, मोहब्बत के हक में गवाही दे रहे हैं आशिक के खिलाफ, और तरह तरह की अलामतें, रुखसारों पर लकीरें पड़ जाना, रोने की वजह से कमज़ोरी का रूनमा हो जाना, ये सब अलामतों के होते हुए जब मोहब्बत के इनकार की गुंजाइश नहीं है तो अब एतराफ़ करना चूँकि ज़रूरी है। इसलिए इमाम बुसीरी अलैहि रहमा एतराफ़ करते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे उस महबूब का ख्याल आ गया, नाम सरा तैफो मन, उस महबूब का ख्याल आ गया, अहवा जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। फ़अर्रक़नी तो उस ख्याल ने मुझे बेचैन कर दिया। और रही बात मोहब्बत की तो उसका तो काम ही यही है कि वो लज्जतों को दर्द से आशना कर देती है। यही हाल मेरा है। यक़ुल नाज़िमुल बैत नाम ऐ आतरिफ़ु अन्ना ख्याल अल महबूब लज़ी उहिब्बुहु क़द असहरनी व शानुल हुब्बे व अमलुल हुब्बे अन्नहु युहव्विलुल अलमा वल वजअ बैनल आशिक़ि व लज़्ज़ातिही फ़फ़हम हाज़ा जय्यदन।